اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 2 جس کا نام ہے درس جدید قسط 2 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ قسط کے اندر ہم نے سبق نمبر 2 یعنی درس جدید ان کے الفاظ معانی سیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ حل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہماری اسکرین پر سبق نمبر 2 کی عبارت موجود ہے۔ سب سے پہلے اوپر عنوان دیا گیا ہے سبق نمبر 2 الدرس الثانی یعنی سبق نمبر 2 درس جدید، سبق کا نام ہے نیا سبق۔ عبارت ہے الام ارجعت مریم من المدرسۃ یا بنی۔ عبارت ہے الام ارجعت مریم من المدرسۃ یا بنی۔ الام کا ترجمہ ہوگا والدہ، اس کے بعد 2 نقطے دیے گئے ہیں۔ اس کا معنی ہوگا کہ والدہ نے کہا یا پوچھا۔ ارجعت اس کا معنی ہوگا کیا واپس آئی۔ یعنی کیا، جو حمزہ زبر ہے وہ استفہام ہے، یعنی سوال کے لیے، جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں کیا آپ نے کھانا کھایا، کیا آپ جا رہے ہیں، کیا آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ لفظ کیا جو ہے وہ استفہام ہے سوال کے لیے، جس جملے میں داخل ہوگا شروع میں وہاں پر سوال کا معنی پیدا کر لے گا۔ اسی طرح عربی کے اندر رجعت فعل تھا، اس کے شروع میں حمزہ بڑھ گیا، جس سے معنی ہو جائے گا کہ کیا واپس آئی یا کیا لوٹ کر آئی۔ مریم من المدرسۃ اسکول سے، من یعنی سے، مدرسہ یعنی اسکول، من المدرسۃ اسکول سے، یا بنی اے میرے بیٹے۔ جملے کا پورا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ والدہ کہہ رہی ہے، والدہ نے کہا کیا مریم اسکول سے لوٹ کر آئی اے میرے بیٹے، یعنی جسے پوچھا جا رہا ہے وہ بیٹا ہے، اور اس بیٹے کا نام سبق کے اندر سعید بتایا گیا ہے۔ آگے ہے سعید لا ما رجعت الی الآن بل معظم الطالبات ما رجعنا الی الآن۔ سعید یعنی سعید نے کہا، لا یعنی نہیں، ما رجعت الی الآن، ما رجعت کا ترجمہ ہوگا لوٹ کر نہیں آئی، الی الآن یعنی ابھی تک، بل معظم الطالبات ترجمہ ہوگا بل یعنی بلکہ، معظمت یعنی زیادہ تر، الفاظ معنی میں یہ لفظ آ چکا ہے۔ طالباتی یہ طالبہ کی جمع ہے۔ ما رجعنا نہیں لوٹ کر آئی، الی الآن ابھی تک۔ پوری جملے کا ترجمہ اس طرح ہوگا، سعید نے کہا نہیں ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی، بلکہ بہت سی طالبات ابھی تک نہیں آئی۔
آگے ہے الام، ارجع اخوک قاسم من المدرسۃ، الام والدہ نے کہا، ارجع یہاں پر بھی جو حمزہ ہے وہ استفہام ہے، سوال کے لیے ہے، کیا لوٹ کر آیا، اخوک تیرا بھائی، اخوک یعنی تیرا، اخو یعنی بھائی، اور کاف جو ہے وہ ضمیر ہے سامنے والے مخاطب کے لیے، تیرا بھائی، تیری بہن، تیرے والد، تیرا گھر، تیرا قلم، تو یہ لفظ تیرا جو آ رہا ہے یہ اس وقت ہم کہتے ہیں جب سامنے والا جس کو کہا جا رہا ہے وہ موجود ہو، تو لفظ جو تیرا ہے اسے عربی میں ک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اخو کا یعنی تیرا بھائی، قاسم نام ہے بھائی کا، من المدرستی اسکول سے، ترجمہ پورا یہ ہوگا، والدہ نے کہا کیا تیرا بھائی قاسم اسکول سے واپس آیا، سوال ہے یہ، کیا تیرا بھائی قاسم اسکول سے واپس آیا، سعید، پھر سعید نے جواب دیا، ما رجع الی الآن وجمیع الطلاب ما رجعوا الی الآن، یہ جواب بھی مریم کے متعلق جو جواب دیا تھا اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مریم کے اندر تثنیہ یعنی وہ ضمائر استعمال ہوئے جو لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سوال جو قاسم کے لیے ہوا اس میں وہ ضمائر استعمال ہوں گے جو لڑکوں کے لیے۔ ضمائر کا مطلب ہوتا ہے کہ اور کی کا فرق۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی چیز کی نسبت زید کی طرف کرتے ہیں اور وہی چیز کی نسبت اگر فاطمہ کی طرف کرتے ہیں تو نسبت کرتے وقت تک کہ اور کی کا فرق آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک مکان ہے، تو اس مکان کے اندر زید جا رہا ہے اور اس کی بہن فاطمہ جا رہی ہے، تو ہم زید کے لیے کہیں گے کہ زید اس مکان میں داخل ہوا، یہ لفظ ہوا استعمال ہوا، اور اگر فاطمہ داخل ہوگی تو ہم کہیں گے کہ فاطمہ اس مکان میں داخل ہوئی۔ ہوا استعمال نہیں کریں گے، ہوئی اس لیے استعمال کریں گے کہ فاطمہ مؤنث ہے، استری ہے، لیڈیز ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی لڑکوں کے لیے الگ ضمیر آتی ہے، لڑکوں کے لیے الگ ضمیر آتی ہے۔ سعید، سعید نے کہا ما رجع الی الآن وجمیع الطلاب ما رجعوا الی الآن، ترجمہ ہوگا سعید نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں آیا ہے، اور تمام طلبہ ابھی تک نہیں آئے ہیں یا لوٹے ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ سعید نے کہا ابھی تک نہیں لوٹا ہے اور تمام طلبہ ابھی تک نہیں لوٹے ہیں۔ آگے ہے الام، اقرئ الیوم درس جدید، والدہ نے کہا اقرئ، یہاں پر بھی جو حمزہ استفہام ہے سوال کے لیے ہے، قرئ یعنی پڑھایا گیا۔ اگر قرأ ہو، قرأ تو اس کا مطلب ہوگا پڑھا، اور قرئ کا معنی ہوگا پڑھایا گیا۔ اقرئ کیا پڑھایا گیا، الیوم آج، الیوم یعنی آج، درس جدید نیا سبق۔ ترجمہ پورا اس طرح ہوگا کہ والدہ نے کہا کیا آج نیا سبق پڑھایا گیا۔ آگے ہے سعید، لا ما قرئ الیوم درس جدید، کیا کہا سعید نے کہ نہیں، آج نیا سبق نہیں پڑھایا گیا۔ لا یعنی نہیں، ما قرئ الیوم نہیں پڑھایا گیا آج۔
درسن جدید نیا سبق. ترجمہ پورا اس طرح ہوگا, سعید نے کہا نہیں آج نیا سبق نہیں پڑھایا گیا. آگے پھر والدہ پوچھ رہی ہے, الام اکتبت تمرینات الجدیدات, اکتبت تمرینات الجدیدات. الام یعنی والدہ نے کہا, اکتبت یہاں پر بھی حمزہ جو ہے استفہام کا ہے, سوال کے لیے ہے. کتبہ یعنی لکھنا, کتب ہو تو لکھنا اور کتب ہو تو لکھایا جانا. تو ما کتبتی کا ترجمہ ہوگا کیا لکھوائی گئی. التمرینات الجدیدات نئی مشقیں. کیا نئی مشقیں لکھوائی گئی. سعید نے جواب دیا ما کتبت التمرینات الجدیدات, نہیں نئی تمرینات نئی مشقیں نہیں لکھوائی گئی. یہ ہمارا سبق یہاں تک ہے. آپ اسے برابر دھیان سے سنیں اور اپنی کاپی کے اندر ایک عبارت لکھ لیں. مثال کے طور پر آپ عبارت لکھیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ عبارت لکھنی ہے اور اس کے نیچے اسی کا ترجمہ لکھنا ہے. پھر یہ عبارت لکھنی ہے دوسرے نمبر والی, اس کے نیچے اردو ترجمہ لکھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر تیسری عبارت لکھنی ہے. اس طرح تمام سبق کی عبارت کو ہم نے لکھنی ہے, اور سبق بھی لکھنا ہے, ترجمہ بھی لکھنا ہے اور عبارت بھی لکھنی ہے. اوپر عنوان دے دینا ہے. اور آپ لوگ اپنا لیسن مکمل کر کے فوراً یعنی مطلب اسی دن رات تک بھی آپ اپنا سبق کمپلیٹ کر لے, کاپی میں لکھ لے اور میرے پرسنل نمبر پر بھیج دے. بہت سے طلباء و طالبات وہ ہے جو آن لائن سبق میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی پر ہے, کیونکہ اسکول جس وقت شروع ہوں گے اس وقت آپ کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے گا جہاں سے آن لائن کا آخری سبق تھا. ایسا نہیں کہ اسکول شروع ہونے کے بعد دوبارہ آپ کو یہی پڑھایا جائے گا جو آن لائن پڑھایا گیا. اس لیے برائے مہربانی آپ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر صبح 9 سے لے کر 12 بجے تک, پیر سے لے کر سنیچر تک مکمل ان 6 دنوں کے اندر صبح 9 سے 12 کا وقت فارغ کر لے. صبح جلدی اٹھ جائے اور اٹھنے کے بعد نماز وغیرہ سے, قرآن کی تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر, ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 9 بجے کے انتظار میں بالکل تیار بیٹھ جائیں کہ 9 بجیں گے اور ہمارا سبق شروع ہوگا, ہم اسے دھیان سے پڑھیں گے. اور جس وقت آپ موبائل لے کر بیٹھے ہو اس وقت دوسرے اور کاموں میں مشغول نہ ہو. مستقل سبق کو دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیں, انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے ان ہدایات کے مطابق آپ عمل بھی انشاءاللہ کرو گے. تو آپ یہ سبق کو برابر غور سے دیکھیں. اس کے بعد آپ کو گوگل فارم کے اندر ان جملوں کو لکھ کر بھیجا جائے گا اور اس کے ترجمے دیے جائیں گے. صحیح ترجمے کو آپ نے کلک کر کر واپس سبمٹ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.